السلام علیکم، میں ہوں علی حیدر بی ایف او کی جانب سے۔ تو میں آپ سے آج بات کرنے والا ہوں کپڑے کے کام کے متعلق، آن لائن کام کے متعلق۔ تو اگر آپ یوٹیوب کے اوپر آ کے آن لائن کلاتھنگ کے حوالے سے، آن لائن کلاتھنگ بزنس کے حوالے سے اگر سرچ کریں گے تو آپ کو 20-30 ایسی ویڈیوز نظر آ جائیں گی جس کے اوپر انہوں نے تھمبنیل کے اندر لکھا ہوگا کہ آن لائن کا ورک کے ذریعے لاکھوں روپے کمائیں، اور مطلب ہے کہ ہفتوں میں امیروں وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو انفیکٹ ہوتا ہے اس طرح کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کام کو کرنا، جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہیں، دراصل انہوں نے اس کام کو کیا نہیں ہوتا، وہ جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے، ایک اپنے پبلسٹی لینے کے لیے انہوں نے اس کام کیا ہوتا ہے۔ تو اس حد تک یعنی کہ انہوں نے اس کام کو کیا ہوتا ہے۔ تو ہم آج ڈسکس کریں گے، میں پھر اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے آن لائن کام کو سٹارٹ کیسے لیا، اور اس سٹارٹ میں مجھے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ جو بھی چیز ہوگی آنیسٹلی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ اس کے بعد آگے چل کے جو ہے آپ کو جو بھی ہیلپ مجھ سے چاہیے ہوگی نیچے کمنٹ سیشن میں آپ بتا دیجیے گا۔ جو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق جو جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ اپنے کمنٹ سیشن کے اندر آپ نے لکھ دینے ہیں، اس کے حساب سے میں آگے نیکسٹ ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ تو میں چلتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ دوستوں، میں نے جب اس کام کو سٹارٹ کیا تو اس وقت آن لائن کا کنسیپٹ نیا نیا ہٹ ہوا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے میں نے ریسیلنگ سے اس کام کو سٹارٹ کیا۔ تو ریسیلنگ کے کام اس طرح سے تھا کہ ہم کچھ فیصل آباد کے، لاہور سائڈ کے، کراچی سائڈ کے لوگ جو تھے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ تصاویر کپڑوں وغیرہ کی دے دیا کرتے تھے، اس کو ہم نے اپنے جو سوشل نیٹ ورک ہے جتنا بھی، اس کے اندر اسے سپریڈ کرنا ہوتا تھا۔ سوشل نیٹ ورک مطلب فیس بک، واٹس ایپ، آپ کی جو ارد گرد کی گیدرنگ ہوتی ہے، یار دوست، فیملی پرسن، ان کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد آرڈر آنا، آرڈر لے کے ہم نے اپنے ڈیلر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا۔ ڈیلر نے ہمارے ریکوائرڈ جو ایڈریس کے اوپر اس چیز کو پہنچا دینا، اور جو طے کی ہوتی تھی، فار ایگزامپل ہماری قیمت ہوتی تھی 2000 روپیہ، اور ہم نے اس کے اوپر اپنا پروفٹ رکھا ہوتا تھا 200 روپے، تو 2000 پلس 200 یہ 2200 بن جاتا، اور 200 روپے ڈیلیوری چارجز ہوتے تھے۔ تو ایسے بالکل ملا کے سوٹ کی قیمت بن جاتی تھی 2400 ہم کسٹمر سے ریسیو کرتے تھے، اور 200 روپیہ کیش آن ڈیلیوری اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے ڈیلر کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا تھا، جس کے بعد وہ ویکلی بیسس پہ وہ جو ہے وہ ڈیلر ہمارے ساتھ حساب کر کے وہ جائز کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ تو میرا سٹارٹ اس ریسیلنگ سے ہوا۔ اس کے بعد میرا انٹرسٹ برانڈ میں آیا۔ میں نے برانڈ کے لیے کراچی سے برانڈ اٹھایا۔ سب جانتے ہیں برانڈ جو بھی ہے، برانڈ کی بڑی مارکیٹ کراچی میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد میرا جو کام آیا، میں نے ملتانی ریپلیکا کے اوپر کام کیا، فیصل آباد گیا، وہاں سے کام اٹھایا۔ تو میرا پورا کا پورا جو فوکس تھا وہ آن لائن پہ تھا۔ تو آن لائن پہ سب سے پہلے ہم نے بنائی اپنی جو ہے سوشل نیٹ ورک، سوشل مارکیٹ بنائی، جہاں سے لوگوں کا رجحان اپنی طرف کیا، کسٹمر بنائے، ریسیلر بنائے۔ الحمدللہ کچھ ہی ٹائم کے گزرنے کے بعد میرا دھیان، میں خود ملتان کا رہنے والا ہوں، انٹروڈکشن میں سوری میں بتا نہیں پایا آپ کو، تو میرا دھیان اپنے ملتانی ہینڈ ورک اور کمپیوٹر ایمبرائڈری کی طرف آیا، کیونکہ میں ملتان کا تھا۔ پک اینڈ ڈراپ کرنا میرے لیے آسان تھا، تو چیز کو اٹھانا، اپنے ہاتھ سے چیز چیک کر کے اپنے کسٹمر تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ مجھے یہ ہول سیل ریٹ میں آسانی سے اویلیبل تھی یہ چیز۔ ایون کہ میں مینوفیکچرر سے اس چیز کو، ان چیزوں کو اب تو لے رہا ہوں، خیر مینوفیکچرر سے اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے میرے جو سے ریسیلر ریشو تھی وہ بڑھتی گئی۔ تو بیسکلی اب میری اس بات میں ایک چھوٹی سی سٹوری کے اندر 3-4 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آن لائن ورک کو کیا کیسے جائے۔ تو بھائی اس کا سیدھا سا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے بہت سموتھلی اس کام کو لے کے چلنا ہے۔ راتوں رات امیر ہونے والا اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو بھی آپ سے کہے اس طرح کی بات تو بھائی محض ایک مذاق ہے ایک، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں آپ کو پراپر ایک ٹائم دینا پڑتا ہے، اور یہ کام وہ کام ہے جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے یہ اتنا آپ کے فائدے میں ہے،
اتنا یہ آپ کو اس کا آؤٹ پٹ دے گا. تو اس کو آپ پارٹ ٹائم کریں گے تو یہ پارٹ ٹائم رزلٹ دے گا, فل ٹائم کریں گے تو فل ٹائم آپ کو اس کا رزلٹ دے گا. تو اتنی آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا. ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے نئے آنے والے جو نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ہیلپ ہو جائے کہ ان لوگوں نے اس کام کو لے کے کیسے چلنا ہے, ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کام میں, کہاں سے اس چیز کو اٹھانا ہے, کہاں پہ لے کے جانا ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ میں خود نیا زیرو سے سٹارٹ کرنے والا بندہ تھا, تو میرے سامنے کافی ساری ہرڈلز آئیں لائک دیٹ کہ میرے پاس کوئی سی او ڈی کا اکاؤنٹ نہیں تھا. پھر اب میں آپ کو ایک اور ایک اچھی بات بتا دوں کہ جو آپ کا بہترین موٹیویشن اور بہترین ٹیچر جو ہے نا وہ یوٹیوب ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی جو بھی آنے والی پرابلم ہے, جو آپ کو پرابلم آ رہی ہیں, وہ آپ آسانی سے یوٹیوب کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں. یوٹیوب سے پوچھیں گے یہ آپ کو بتائے گا. تو یوٹیوب سے مجھے پتہ چلا کہ میں سی او ڈی یعنی کہ کیش آن ڈلیوری کی جو سہولت ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں تھرو پوسٹ آفس وداؤٹ اینی اکاؤنٹ. تو میں نے اس کام کو سٹارٹ کیا. پوسٹ آفس کے ساتھ میں نے بہت اچھا کام کیا. اس کی ایک ویڈیو میں الگ آئندہ بناؤں گا جس میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کون سا اکاؤنٹ آپ کے لیے سوٹیبل ہے انیشیل سٹیج کے اوپر. ایم اینڈ پی, پوسٹ آفس, ٹریکس, موو ایکس اینڈ ٹی سی ایس. میرا مقصد اس میں سے کسی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہرگز نہیں ہے, جسٹ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے کی نیت سے میں آپ سے بات کروں گا اس حوالے سے بھی. نئے آنے والے کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ صرف ایک ہوتی ہے کہ کسٹمر کہاں سے لے کے ہیں. ایک سب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ہم کر تو لیں گے, سٹارٹ کر لیتے ہیں, کسٹمر کہاں سے لے کے ہیں. تو دوستو کسٹمر جو لے کے آنے ہوتے ہیں وہ آپ کے دو میجر پلیٹ فارم ہوتے ہیں. آپ جو یوز کر رہے ہوتے ہیں لائک دیٹ آپ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں, آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو بہترین قسم کے کسٹمر پرووائڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ آپ سب کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ہم اپنا کام کریں تو ہمیں کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا آپ لوگوں سے مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر انیشیل سٹیج میں ہیں تو پہلے اس کام کو سیکھ لیں. مطلب کچھ 2-4 ماہ, 5 ماہ, 6 ماہ آپ اس کو ایز اے ایکسپیرینس کام کریں تاکہ آپ کو تجربات اس سے حاصل ہوں. 6 ماہ تک اس کام کو آپ نے ایز اے ریسیلر ایکسپیرینس کیا ہوگا تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا کہ اپ اینڈ ڈاؤن کو جو بھی آ رہے ہیں آپ کو ان کو آپ نے مینیج کس طرح کرنا ہے. تو کیونکہ ڈائریکٹ آپ لے کے آئیں گے, اور اس ٹائم تک ایک اور بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کی کسٹمر لائن بن جاتی ہے, کسٹمر لوگ آپ کو جاننا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ادروائز تو آپ نیو کمر ہوں, آ کے اسٹاک لے کے آ گئے, 2 لاکھ کا اسٹاک لے کے ڈمپ کر کے رکھ لیا, ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس کسٹمر نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے کہ یار اس اسٹاک کو کس طرح نکالنا ہے. بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے, انیشیل سٹیج پہ آتے ہی بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہترین مشورہ یہی ہے اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو جو اس کام کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹاک کی طرف تھوڑا ٹھہر کے آئیں. کم و بیش 4 سے 5 ماہ یا 6 ماہ ریسیلنگ کرنے کے بعد آپ اس اپنے اسٹاک کی طرف آئیں. اور جب آپ کو لگے کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں, آپ کی کسٹمر لائن اچھی بن گئی, آپ کی ڈیلنگ اچھی ہو گئی ہے, دین آپ اپنے جو ہے کسٹمر لائن ہول سیلر لائن کی طرف آئیں, اپنا اسٹاک لے کے آئیں اور اس کو ایک چینل کے تھرو لائک فیس بک چلا سکتے ہیں آپ. فیس بک پہ آج کل تو وہ لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے, کمپینیں چل رہی ہیں, اینڈ پھر یہ آپ وہ بوسٹنگ چل رہی ہے. ویسے بوسٹنگ کے حوالے سے میں ایک بات کا آپ سے کروں گا کہ بوسٹنگ جو ہے کوئی یوزفل ٹول نہیں ہے فیس بک میں. اور اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں فیس بک کے اوپر بوسٹنگ کر لوں گا تو میری جو پوسٹ ہے وہ ہزاروں لوگوں تک چلی جائے گی, 2000 یا 1500 کے ایوز. تو یہ کسی طرح بھی کوئی عقل مندانہ قدم نہیں ہوگا. وہ آپ پوچھیں کیوں, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس بک کے اندر آپ جب پوسٹ کو بوسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ میری پوسٹ کو 2000 لوگوں تک پہنچایا جائے, ٹھیک ہے. تو مزید آپ اس کے سب کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ اتنی ایج کے لوگوں تک پہنچایا جائے, اس ایریا کے لوگوں تک پہنچایا جائے, ٹھیک ہے. اب جب اتنی ڈیوائڈیشن کر دیتے ہیں تو
فیس بک نے آٹو جنریٹ سسٹم پہ چلنا ہوتا ہے. اب فیس بک نے اتنی عمر کے لوگوں کو تو ٹارگٹ کرنا ہے, یہ نہیں اس کو پتہ کہ وہ انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے. فیس بک میں جس بندے کو ٹچ کیا جا رہا ہے وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے, یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ اس فیس بک کو پتہ ہے. فیس بک نے اتنے لوگوں تک ریچ کر دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا. میں نے خود کی ہے, بوسٹنگ کی ہے, کوئی 3-4 دفعہ کی ہے, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو اس سے فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس کی الٹرنیٹ جو دوسرے سٹیپ ہیں جو آپ کی کسٹمر لانے میں ہیلپ فل ہوں گے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ فیس بک پہ اپنا سوشل نیٹ ورک کو بڑھائیں جتنا ہو سکتا ہے. گروپ جوائن کریں, مارکیٹ کے گروپ جوائن کریں, ٹھیک ہے, مارکیٹیں جوائن کریں. آپ فیس بک پہ سرچ کریں گے نا, جگہ جگہ کی جو ہے مارکیٹ اویلیبل ہے. لاہور کی مارکیٹ اویلیبل ہے, فیصل آباد کی اویلیبل ہے, ملتان کی اویلیبل ہے, کراچی کی اویلیبل ہے. یعنی کہ جہاں کی مارکیٹ سرچ کریں گے آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اور ایک کے بعد جب آپ اس کو جوائن کرنا, ان کی گروپ جوائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, تو ایک کے بعد ایک آپ کو گروپ آپ کے سامنے آتے جائیں گے, آپ ان کو جوائن کرتے جائیں. اور جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہو اس کے اندر پوسٹ کریں, وہاں پہ لوگوں سے ملیں, لوگوں سے کانٹیکٹ کریں, ان کے کلوز ہوں, اپنے پروڈکٹ ان کے ساتھ شیئر کریں. کرتے کراتے آپ کچھ ہی دن کے اندر اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ 50-100 کسٹمر اپنی طرف لے آئیں. اور 50-100 کسٹمر اگر آپ اپنی طرف لے کے آنے میں کامیاب ہو گے تو اٹ مین کہ آپ ایک ہینڈسم پیکیج اٹھانا سٹارٹ کر لیں گے اس ٹائم سے. تو یہ ایک آپ کی شروعات ہوگی یہاں سے. تو چونکہ الحمدللہ میں اب اپنا ایک سیٹ اپ بی ایف او کے نام سے بنا کے بیٹھا ہوں, تو یہ اسی کام کی بدولت ہے, اسی کیٹیگری میں میں نے ورک کیا ہے اور اپنا آگے لے کے آیا. اور لیکن اس میں ٹائم لگا ہے. یہ میں آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ جی آنکھیں بند کریں اور اس کے بعد کھولیں تو آپ کا سارا سیٹ اپ بنا ہو. نو, ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا ورک کرنا پڑتا ہے, طریقے سے چلنا پڑتا ہے, پھر آپ کو یہ رزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر میں اپنے بہن بھائیوں سے, دوستوں سے اس چیز کو ایک مشورتاً بات کروں گا کہ یہ جو یوٹیوبی ماہرین ہیں, ان کی بلا وجہ کی اس طرح کے ماہرین جو اس کام کو ڈائریکٹلی کر ہی نہیں رہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ تقریباً 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو ڈائریکٹلی نہیں کر رہے ہوتے. وہ جسٹ اپنی ویڈیو کے ویوز بڑھانے کے لیے, واچ ٹائم بڑھانے کے لیے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی یہ کام کریں اور اس سے لاکھوں روپے کمائیں, ہزاروں روپے کمائیں, ہفتے کے 10,000 کمائیں. ایسا وہ آپ کو کر کے صرف اپنی ویڈیوز کے ویوز اور واچ ٹائم بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان کی باتوں میں جانے کی بجائے آپ پریکٹیکلی ورک کی طرف آئیں اور دیکھیں, پہچانیں کہ یہ کام کس طرح سے آپ نے سموتھلی لے کے چلنا ہے. کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی. آج کل تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ حالات کس طرح کے ٹف جا رہے ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے ہر بندہ بے روزگاری میں ہے, بڑے بڑے ادارے بند ہو رہے ہیں, کمپنیز نے اپنے جو لیبر ہے اس کو کم کر دیا ہے, تو ہر بندہ یعنی کہ بے روزگاری کی طرف آ رہا ہے. دوسرا آپشن آن لائن ہے اس وقت. اور ہمیں اپنی نا تھوڑی سوچ بدلنی چاہیے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آن لائن ایک آلٹرنیٹ ہے. لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا آلٹرنیٹ آن لائن ہے. آپ اس پہ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں. یار فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال ہے, کوئی چنے بیچنے والا بھی ہے نا, اگر وہ سب کے ساتھ سوشلی کنیکٹڈ ہے تو آپ اس کو فون کے اوپر آرڈر کر کے اس سے چنے لے بھی سکتے ہیں, جا کے اس سے ڈلیوری بھی کروا سکتے ہیں. اس کی بڑی مثالیں یہ بڑے فوڈ کمپنیز والے لائک KFC, LFC اور میکڈونلڈ وغیرہ, اس کی مثالیں ہیں. وہ بھی کھانے کی وہ ایک بناتے ہیں نا, چیز بناتے ہیں, وہ ایک لیگ پیس اور یہ زنگر برگر شرگر بنا لیے اور وہیں سے فون پہ ڈلیوری کروا لی گھر. آن لائن پہ آ گیا کام ہے. اسی طرح آن لائن ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہے, لیکن اس کو سمجھ کے کیا جائے تو, اس کو پراپر اپنے ٹارگٹ کی طرف اس کو رکھ کے چلایا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ, کوئی اس کے متعلق آگے انشاءاللہ آنے والی میں ویڈیو کے اندر آپ کو کمپنیز جو ہیں کوریئر کمپنیز, اس کے ریویو بھی دوں گا, اس کے متعلق بتاؤں گا بھی کہ اس میں کون سی کمپنی آپ جوائن کریں اور آگے کس طرح آئیں آن لائن کی دنیا میں, اور اپنی نیٹ ورک, اپنا نام کس طرح بنائیں. تو اللہ خیر کرے, آپ بھی ساتھ چلیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ.
اور میرا خود جو کام ہے ملتانی ہینڈ ورک اور کمپیوٹر امبرائڈری پہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اس وقت اللہ کے حکم سے ہم پوری طرح سے ملتانی ہینڈ ورک اور کمپیوٹر امبرائڈری کو اپنے نیٹ ورک پہ چلا رہے ہیں. آپ کو کوئی بھی جو ہے سوٹ ہو گئے کمپیوٹر امبرائڈری سے، ملتانی ہینڈ ورک سے متعلق، وہ آپ کو ہم سے اویلیبل ہو سکتے ہیں. اور ہم الحمدللہ ٹوٹل سیٹ اپ ہی ہمارا آن لائن کا ہے. ہم آف لائن پہ کام بالکل ایسے آٹے میں نمک برابر کرتے ہیں، جو کہ ہمارے سیٹ اپ پہ آ جاتا ہے. وہ کوئی سوٹ دیکھ کے لے گیا تو لے گیا، ادروائز جتنا بھی ہمارا کام ہے وہ سب کا سب سارا آن لائن پہ چل رہا ہے. واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پیج پہ، اور اب لائک دیٹ جس طرح یہ یوٹیوب ہے، یہ بھی دیکھ لیں. میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ بھی ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے. تو آپ اسی طرح کا بھی کوئی سورس آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں آگے. تو یہ ایک ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو کہ ڈی موٹیو ہو رہے ہیں، ان کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ بھائی ایک کام کو ایک طریقے سے آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ اس میں آگے تک چلے جائیں گے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ طریقے سے کرنا ہے. اپنی ڈیل اچھی رکھیں، نیت صاف، ڈیل اچھی ہے. اور تھوڑا سا ایک چیز آپ نے ایڈیشنل کرنی ہے، کیونکہ آپ کر رہے ہیں بزنس میں پروفٹ بھی اور لاس بھی ہے، ٹھیک ہے، نفع نقصان دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا نقصان برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے. اس میں آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کس طرح کا نقصان ہوتا ہے. اس میں اس طرح کا نقصان ہوتا ہے، لائک ڈیٹ کو پارسل ریٹرن آ گیا، ڈی سی آپ کو پڑ گئی، نقصان ہوتے ہیں. رسک تو لینا پڑے گا بھائی، رسک لینے ہیں اور اس کام کو لے کے چلنا ہے. ماشاءاللہ سے آپ کو بہت بہت اچھا رسپانس ملے گا. اور باقی آپ کا بھائی علی حیدر حاضر ہے. کسی بھی پرابلم کی صورت میں آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں واٹس ایپ نمبر اپنے لنک پہ دے دوں گا نیچے. اور اس کے علاوہ آپ نے سب سے بہتر جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی جو بھی کوئی کیوری ہے وہ ڈال دیں، تاکہ میں اس کا پراپرلی رپلائی آپ کو دے سکوں. باقی فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. اللہ نگہبان.